أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے واقعات چل رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں. آج آیت نمبر 76 سے تلاوت ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، وہ وقت یاد کرو کہ جب نوح نے اپنے اللہ کو پکارا تھا. جب نوح نے اذ نادا پکارا تھا ہمیں، اور جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے صدق دل کے ساتھ فاستجبنا لہ، تو ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں. فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے حضرت نوح کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا تھا. دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ تکلیف میں تھے، قوم کی طرف سے بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو قبول کر ان سے اس تکلیف کو دور کر دیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، اس کے مقابلے میں ہم نے نوح کی مدد کی. نصرناہ، ہم نے مدد کی حضرت نوح علیہ السلام. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے. قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کو ستانے والے اور جھٹلانے والے قوم السوء برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. جو لوگ اللہ کی نظر میں جب گرتے ہیں تو پھر وہ غرق ہوتے ہیں، دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتے. آگے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے، حضرت سلیمان ان کے بیٹے تھے. دونوں ہی اللہ کے مقرب اور انبیاء علیہ السلام میں سے تھے. وداؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت دی تھی جس طرح گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو دی. اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے. ایک کھیت تھا، اس کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے. جو بھی کام انسان دنیا میں کرتا ہے اللہ دیکھتے ہیں. اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک آدمی جس کی بکریاں تھیں، رات کے وقت وہ اندھیرے میں ایک باغ میں گھس گئیں، اور باغ میں جا کر انہوں نے تباہی کر دی کہ سارے باغ کے جو درخت اور پتے وغیرہ تھے اور جو بھی چیزیں تھیں وہ کھا لیں، خراب کر دیں، جس سے پورا تیار باغ خراب ہو گیا. باغ والے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آ کر شکایت کری کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی شریعت کی روشنی میں، جو اس وقت ان کی شریعت تھی، اس کی روشنی میں، اپنی کتاب کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں ساری باغ والے کو دی جائیں گی، کیونکہ بکری والے کا قصور ہے. چنانچہ یہ فیصلہ جب ہو گیا تو یہ دونوں اپنا فیصلہ لے کر جا رہے تھے. راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہارے فیصلے کا؟ تو یہ دونوں بتانے لگے کہ میرے باغ کی خرابی اس کی بکریوں کی وجہ سے ہوئی تھی. حضرت داؤد نے فیصلہ دیا کہ بکریاں ساری مجھے دے دی جائیں. چنانچہ یہ بکریاں اس کی مجھے دلوا دی گئیں.
حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اگر یہ فیصلہ تم مجھ سے کراتے تو اس سے بہتر کرتا، اچھا کرتا، یہ بھی اچھا فیصلہ ہے، میں اور مزید ایسا فیصلہ کرتا کہ جس میں دونوں کے لیے بہتری ہوتی، بکری والے کا بھی نقصان زیادہ نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ فیصلہ تم بتاؤ کس طرح کرو گے کہ جس میں دونوں کے لیے فائدہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ دیا کہ جس کی بکریاں ہیں اس سے بکریاں لے لی جائیں اور جس کا باغ ہے اس کو دے دی جائیں، اور وہ ان بکریوں سے فائدہ حاصل کرے، دودھ نکالے، دودھ سے فائدہ حاصل کرے، اور وہ جو باغ ہے وہ اس بکری والے کو دے دیا جائے چند دنوں کے لیے۔ اب یہ بکری والا اس باغ میں کھیتی باڑی کرے، اس کے درخت لگائے، اس میں جو بھی ہے غلہ لگائے، جب یہ باغ تیار ہو جائے تو باغ والے کے حوالے کرے اور بکریاں واپس لے لیں، باغ والے کے حوالے کر دیں، باغ تمہارا نقصان ہوا تھا صحیح کر کے میں نے تمہارے حوالے کر دیا، اب میری بکریاں مجھے واپس کر دو۔ تو اس دوران کیا ہوگا کہ بکری والے کو بکریاں مل گئیں واپس، بکریاں چلی جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے تو نقصان ہوتا، تو اس کو واپس اس کی بکریاں مل گئی اور باغ والے کو اپنا باغ پرانی حالت میں مل گیا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا تو بہت خوش ہوئے، کہا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان دونوں کو اس طرح کرنے کا کہہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی فیصلے کا فرما رہے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، جبکہ داؤد اور سلیمان دونوں نے اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ غنم کہتے ہیں بکری کو، غنم القوم قوم کی بکری، جبکہ قوم کی بکریاں اس کھیت میں جا گھسی تھی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس فیصلے میں موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس فیصلے کی سمجھ ہم نے داؤد سے زیادہ بیٹے کو دی۔ فَفَهَمْنَا، فہم سمجھ ہم نے سلیمان کو دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا، دونوں کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ آتینا دونوں کو، یعنی داؤد والد اور بیٹے سلیمان دونوں ہی کو حکمت عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ مزید یہ انعام رکھا تھا حضرت داؤد کو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز لحن داؤد مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی لذت، ایسی مٹھاس، ایسی چاشنی، ایسی دلکش اور پرکشش آواز تھی کہ جب حضرت داؤد زبور جو ان کی کتاب تھی اس کی جب وہ تلاوت پڑھا کرتے تھے تو پڑھتے ہوئے آسمان پر پرندے جو اڑ رہے ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت داؤد کے ساتھ وہ بھی پڑھنا شروع ہوتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے۔ پہاڑ، درخت، ساری ہی مخلوق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھنے میں مست ہو جاتی تھی، ایک سما سا بن جاتا تھا، ایک فضا سی بن جاتی تھی کہ سبھی کے منہ سے داؤد کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے داؤد کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مسخر تھے، پہاڑ جیسی مخلوق اس میں سے آوازیں نکلتی تھیں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کام ہم نے کیے تھے۔ اور حضرت داؤد پر اللہ کے کیا انعام تھے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ فن دیا تھا کہ وہ لوہے سے جنگی لباس جو کہ ہتھیار سے بچاؤ کے لیے، جس کو کہنا چاہیے گولی لگنے سے بچاؤ کے لیے جو سینے پر پہنا جاتا ہے، اس طرح کا ایک لباس ہوتا تھا جو تیر اور تلوار کے اثر سے بچایا کرتا تھا، تیر اور تلوار اس لباس پر اثر نہیں کرتا تھا، لوہے کا لباس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت داؤد کو سکھایا تھا، وہ بنایا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ فرمانے کیا پھر بھی تم شکر نہیں کرو گے؟ اب بتاؤ کیا تم شکر گزار نہیں بنو گے؟ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کے انعامات تھے ان کا تذکرہ ہے۔ ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ، ایک طرف سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ ہوائیں۔
پہاڑ نظر آنے والی مخلوق، ہوائیں نظر نہ آنے والی مخلوق، پہاڑوں کے ساتھ پرندے جو تسبیح کرتے رہے، پرندے نظر آنے والی مخلوق، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور ہوا کے ساتھ جنات بھی نظر نہ آنے والی مخلوق. سمجھ گئے؟ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، دو طرح کی نعمتوں سے، ایک کے ساتھ وہ مخلوق جو دکھ رہی ہے، ایک کے ساتھ وہ مخلوق جو دکھ نہیں رہی ہے، اور دونوں ہی کے ساتھ جو مخلوق ہیں طاقتور مخلوق ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے تیز چلی ہوئی ہوا کو سلیمان کے ساتھ تابع کر دیا تھا. تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو ان کے حکم سے چلا کرتی تھی جس طرف ہم نے برکتیں رکھی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر بات کا پورا علم رکھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. انہوں نے ایک بہت بڑا تخت تیار کیا تھا، اس تخت پر تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی گنجائش تھی، 6 لاکھ کرسیاں تھیں، جس میں آگے کی کرسیوں میں ایمان والے لوگ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور پیچھے کی کرسیوں پہ ایمان والے جنات بیٹھا کرتے تھے. یعنی جنات میں بھی 2 قسم ہیں نا، کچھ کافر جن ہیں، کچھ مسلمان جن ہیں، تو مسلمان جن بیٹھا کرتے تھے. اور اس تخت کے اوپر پرندے اپنے پروں سے سایہ کیا کرتے تھے. اور پھر وہ تخت جب چلا کرتا تھا تو ایک صبح میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، اور ایک شام میں 1 مہینے کی مسافت، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت وہ تخت ہواؤں پر طے کیا کرتا تھا. ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت جتنا بڑا سفر کیا کرتا تھا وہ تخت. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس تخت پر سوار ہوتے تھے تو گردن جھکا کر بیٹھا کرتے تھے، اور مسلسل عاجزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. ادھر ادھر دیکھا نہیں کرتے تھے نظارے، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا نا، کہ تخت ہواؤں پر اڑ رہا ہے، آگے پیچھے جنات، اوپر پرندے. تو یہ ایک اللہ کا بہت بڑا انعام تھا. اس موقع پر ایک عام آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے اچھی گاڑی ہو تو اچھی گاڑی میں بیٹھ کر بعض لوگ تکبر میں آئے تھے کہ سائڈ والوں کو بڑی گرتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو تکبر کا خطرہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے، اعلیٰ درجے کے انسانوں میں سے تھے، ان سے یہ چیز ممکن نہیں تھی، لیکن پھر بھی عاجزی اختیار کرنے کے لیے سواری پر گردن نیچے کر کے بیٹھتے تھے، شکر کرتے رہتے تھے، تسبیح کرتے رہتے تھے، کہیں میرے اندر بڑائی نہ آ جائے. یہ اللہ کا ان پر ایک بہت بڑا انعام تھا. آگے اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزید تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ جنات کو، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین جنات کو ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، یعنی ان کے تابع کر دیا تھا. مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے. غوطے لگا کر سمندر سے موتیاں اور اس طرح کی جو سمندر کے جواہرات ہوتے ہیں وہ نکال کر لاتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈالا کرتے تھے جنات. یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اب حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وہ ایوب، اور ایوب کو دیکھو، اذ نادى ربہ، جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں تکلیف میں ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اس آیت میں تو ایک آیت ہے، لیکن ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو بہت سخت آزمائش میں ڈالا، اور انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں. اللہ کے جو جتنے مقرب ہوتے ہیں ان پر آزمائش بھی آتی ہے. سخت آزمائش یہ تھی کہ بہت اچھی، بہت عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، بیوی بچے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی آزمائش ڈالی کہ ایسی بیماری لگی کہ اس بیماری سے ان کا جسم گلنا اور جھڑنا شروع ہو گیا. سارا جسم گل گیا، جھڑ گیا، صرف دل اور زبان رہ گئی. اور وہ بیماری بچوں کو لگی، بچے بھی سب کے سب ختم ہو گئے. صرف ایک بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، اولاد میں سے تھی، وہ رہ گئی، باقی سب چلے گئے. قوم کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کی اس تکلیف کو دیکھ کر اٹھا کر اپنے علاقے کے کنارے پہ کہیں ڈال دیا، دور کر دیا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح صبر میں، اللہ فرما رہے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بہت بڑا صابر پایا. زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا، ساری تکلیفیں سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، کبھی شکوہ نہیں. ایک دفعہ بیوی نے کہا ارے اتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں، دعا کریں، آپ پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے دعا تو ہم کریں گے لیکن ہم شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے. 70 سال میرے اللہ نے اتنا اچھا رکھا، خوش عیش رکھا، آرام میں رکھا، آرائش میں رکھا، آسائش میں رکھا، مجھ پر کوئی تکلیف نہیں دی. 7 سال تو ہیں تکلیف کے، تو میں ان 7 سال میں چلا اٹھوں، نہ شکری کروں، نہ قدری کروں، اللہ کی نافرمانی کروں؟ ہمارا تو یہی حال ہے. خوش عیش و آرام کے دن بھولتے ہیں ذرا سی تکلیف آ جائے.
تکلیف مانگنی نہیں ہے، آ جائے تو عافیت مانگنی ہے کہ اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، جلدی سے اس تکلیف سے نکال دیں. لیکن تکلیف میں واویلا اور اللہ کی ناقدری اور ناشکری کرنا کہ میں ہی تکلیف کے لیے رہ گیا تھا، مجھے یہ مصیبت ہے، مجھ پر یہ مصیبت ہے، میں یوں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے جب کہا کہ ارے ایوب آپ اتنی تکلیف میں، ایک حضرت ایوب کی اہلیہ تھی، باقی سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، یہ بھی آزمائش کا حصہ تھا. تو وہ خود محنت کر کے ان کے لیے کچھ لایا کرتی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کری. اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، اتنا کہا اللہ تکلیف میں ہوں. علماء نے لکھا ہے اس دعا جب کوئی پڑھتا ہے نا تکلیف میں، اللہ تکلیف دور کر دیتے ہیں. انی مسنی الضر، اے اللہ تکلیف میں ہوں. تکلیف کوئی بھی ہو سکتی، جسمانی ہو، مالی ہو، نقصان ہو، کوئی بھی تکلیف ہو. انسان اس دعا کو جب پڑھتا ہے انی مسنی الضر، عاجزی کے ساتھ اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ پر غم اور دکھ ہے، میں بیماری میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین، آپ تو رحیم ہیں. اس دعا کا پڑھنا تھا. جس جگہ لیٹے ہوئے تھے اس وقت ان کی اہلیہ کہیں محنت کرنے گئی ہوئی تھی، مزدوری کرنے گئی ہوئی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس جگہ پاؤں کی ایڑی مارو. پاؤں کی ایڑی ماری، ایک چشمہ نکلا، جنت کا چشمہ کہنا چاہیے اس کو. چشمہ نکلا، اس چشمے کے پانی سے اللہ نے حکم دیا نہاؤ. نہائے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ اور خوش کہنا چاہیے خوشبوؤں سے بھرا ہوا جسم اللہ نے عطا فرما دیا. بہت خوبصورت جسم، بہت ہی خوبصورت صحت، اعلیٰ درجے کی صحت، اعلیٰ درجے کی خوبصورتی. جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں. یہ وہ جسم تھا جس کو قوم اپنے ساتھ نہیں رکھ رہی تھی، اب اللہ نے وہ جسم دیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے جنت کا لباس لائے، وہ پہنا دیے تو اور خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر آئے، وہ بھی پہنا دیا. بیوی تھوڑی دیر بعد آئی، رونے لگ گئی، پہچانا نہیں، رونے لگ گئی. اور پوچھا میرا شوہر کہاں ہے، میرا شوہر ایوب کدھر ہے؟ تو کہا وہ تو مر آ گیا. تو وہ رونے لگ گئی، رو رہی ہیں. پوچھنے لگی حضرت ایوب سے یہاں پہ ایک بیمار سا، معذور سا، بیمار مجبور سا انسان پڑا ہوا تھا، وہ کدھر ہے؟ حضرت ایوب سے پوچھ رہی ہیں بیوی، ارے وہ کدھر ہے؟ رو رہی ہیں میرا شوہر کدھر ہے، یہاں پہ یہیں تھا، تو میں بھی اس کو صبح چھوڑ کر گئی تھی، بیمار سا تھا، معذور سا تھا، کدھر چلے گیا؟ حضرت ایوب نے کہا میں ہی تو ہوں، تم کہاں سے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. کافی دیر سوال و جواب کے بعد پھر اہلیہ کو یقین آیا کہ تم ہی ہو. ہاں، اللہ نے مجھ پر احسان کیے، یہ چشمے کا پانی اس سے نہایا، اللہ نے مجھے صحت دے دی. چشمے کا پانی اس سے میں نہایا، اللہ نے مجھے، اس لیے کہتے ہیں کہ چشمے کے پانی میں شفا ہوتی ہے، چشمے کے پانی میں شفا ہوتی ہے. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ اولاد دی، پہلے سے زیادہ نعمتیں دیں، پہلے سے زیادہ خوشیاں دیں. یہ ایک آیت کی تفسیر ہے. سورہ صاد میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، لیکن میں نے یہاں پہ ان کا واقعہ بیان کر دیا. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کری. اللہ فرما رہے انی مسنی الضر، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھ کر جو بھی دعا کرے گا اللہ فرما رہے فاستجبنا، ہم اس کی دعا قبول کریں گے. فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی جو تکلیف تھی وہ دور کر دی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے اس سے زیادہ اچھی اولاد گھر والے ان کو دیے. اہل کہتے ہیں گھر والوں کو، پہلے سے زیادہ. رحمۃ من عندنا، اپنی رحمت سے. وذکریٰ للعابدین، اور وہ عبادت کرنے والوں کا ایک یادگار سبق ملے. اور عبادت کرنے والوں کو یہ ایک یادگار سبق ہے کہ حضرت ایوب اس بیماری میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، مسلسل اللہ کی عبادت میں رہے اور نہ ہی کوئی شکوہ اور شکایت کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اسماعیل و ادریس، یہ بھی حضرت انبیاء علیہ السلام، سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا تذکرہ میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے، اور حضرت ادریس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے. اور وذل کفل، ذل کفل کے بارے میں آتا ہے یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ نیک بندے تھے. کل من الصابرین، اللہ فرماتے ہیں سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. ذوالکفل کے بارے میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے. حضرت یسع علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یسع تھے، ان کے یہ خلیفہ تھے ذوالکفل. حضرت یسع جب زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے قدم رکھا تو انہوں نے چاہا کہ میں کسی کو اپنا نائب بناؤں. تو انہوں نے قوم میں اعلان کیا، میں ساری قوم جمع ہو گئی، دیکھنا چاہا کس کو میں اپنا نائب بناؤں. تو انہوں نے کہا بھائی جس آدمی میں یہ 3 خوبیاں ہوں، رات بھر
دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر تہجد کرتا ہو، پڑھتا ہو، سوتا نہ ہو اور غصہ نہ کرتا ہو، جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا۔ ساری قوم سچی قوم تھی، ان پر ایمان لانے والے سچے لوگ تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مقرب، جیسے صحابہ، بعد کے لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے حضرت یسع کے ساتھ، ان پر ایمان لانے والے بڑے نیک تھے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، یعنی جھوٹ میں کھڑا ہوتا ہے مجھے نائب بن جاؤں گا۔ آج کل تو نیابت کے لیے سبھی تیار رہتے نا، بڑا عہدہ منصب مل جائے گا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، ہاں میرے اندر یہ خوبی ہے۔ کیا ہے؟ میں رات کو نہیں سوتا، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، صرف رمضان کے روزے نہیں، پوری زندگی روزے رکھتا ہوں۔ اچھا، اور میں نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یقین نہیں آ رہا۔ اگلے دن پھر مجلس جمی اور پھر یہی سوال کیا، ہاں بھائی میرے ماننے والوں میں کوئی ہے جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں؟ پھر یہی نوجوان کھڑا ہوا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا، اس کا نام پوچھا، اس کا نام ذوالکفل تھا۔ ذوالکفل قرآن میں اتنا ہی تذکرہ ہے، تفاسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اس کو اپنا نائب بنا دیا۔ جب حضرت یسع علیہ السلام نے اس کو اپنا نائب بنایا تو شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ اس کو گمراہ کرو، اور جو اس کو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اس سے چھنوانا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام نے جو اس پر اعتماد کیا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانی ہے، یہ مقام لینا ہے۔ چنانچہ چیلوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا زور اس پر نہیں چلے گا، یہ بہت اللہ کا پکا و مقرب بندہ ہے، یہ آسانی سے ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ جب چیلوں نے ان پر چال چلنے سے انکار کر دیا، پھر ابلیس نے کہا میں خود ہی دیکھتا ہوں ان کو، میں خود ہی دیکھتا ہوں ان کو۔ چیلوں نے تو منع کر دیا، چنانچہ ابلیس ان کو بہکانے کے لیے، یہ صرف دوپہر کو قیلولہ کیا کرتے تھے، رات کو نہیں سوتے تھے، دوپہر کو قیلولہ کیا کرتے تھے۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ علماء نے فرمایا کہ دن میں قیلولہ کرنا یہ رات کو تہجد میں جگاتا ہے۔ اس واقعے سے دن کا قیلولہ، آج کل تو قیلولے کو لوگ جانتے نہیں، کیونکہ اٹھتے 12 بجے اور قیلولہ ہوتا 12 بجے، اور قیلولہ اس کے لیے جو تہجد میں اٹھے اور پھر سوئے نہ۔ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے پڑھتے فجر کے بعد اشراق تک جاگتے، پھر اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، تو وہ 12 بجے ان کو نیند آتی ہے، 12 ساڑھے 12 بجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دن کو 15 منٹ کے لیے لیٹو، آدھے گھنٹے کے لیے لیٹو۔ مسلمانوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا، لیکن سنا ہے کہ چائنیز اس پر عمل کرتے ہیں، واللہ عالم سچ جھوٹ ہے، لیکن سنا ہے۔ تو دن کا قیلولہ یہ آدھے گھنٹے کا ہو یا 15 منٹ کا ہو یا 20 منٹ کا ہو، ہلکا سا جھٹکا نیند کا لگتا ہے، لیکن یہ قیلولے میں اللہ نے ایسی تاثیر اور ایسی برکت رکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو دن میں قیلولہ کرے گا تہجد میں اللہ اس کو اٹھائیں گے، تہجد میں اٹھنے کی۔ ذوالکفل دن میں قیلولہ کیا کرتے تھے، لیکن دن کو تھوڑا سا سویا کرتے تھے۔ یہی ترتیب ہونی چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے، رات کو جلدی سونا چاہیے، دن میں 1 گھنٹے کی نیند کر لینی چاہیے۔ قیلولہ کہتے ہیں، سنت ہے، اس کی بڑی برکت ہے، صحت پر، جسم پر بہت اثر، اس کے اچھے اثرات ہیں۔ تو ذوالکفل کو تنگ کرنے کے لیے ابلیس نے ارادہ کر لیا تھا ان پر سے یسع علیہ السلام کے اعتماد کو ہٹانا ہے، حضرت یسع کا۔ ان کے دوپہر کے قیلولہ کے ٹائم پر آ کر ان کو ستایا، دروازہ بجایا، دھڑ 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 ان کے دروازہ بجایا، ابلیس نے انسانی شکل میں آیا۔ تو حضرت یسع نے دروازہ کھولا نیند سے اٹھ کر ایک دم سے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں دروازہ بجا رہے ہو؟ میرا ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں تھا یہ شیطان ہے، حضرت ذوالکفل کو نہیں پتہ تھا یہ شیطان ہے۔ میرے ساتھ ایک بندے نے زیادتی کری میرے حق پر، میرا حق مار دیا، آئیں اس میرا حق دلوائیں۔ حضرت ذوالکفل نے کہا کل میں عدالت میں آؤں گا تو میں اس وقت میرے پاس آنا۔ یہ ذوالکفل اپنی عدالت میں بیٹھے اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، یہ نہیں آیا۔ پھر اگلے دن حضرت ذوالکفل جس وقت آرام کرتے رہے 24 گھنٹے میں یہی ایک آرام کرتے، پھر یہ آیا، دروازہ پیٹا، دھڑ دھڑ۔ ذوالکفل نے پھر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تمہیں میں نے تو کل بلایا تھا، کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ آپ کی عدالت میں بھی آ گیا تھا، جس سے جھگڑا تھا وہ بھی آیا تھا، لیکن اس نے جب آپ کو دیکھا نا تو اس نے کہا میں تمہارا فیصلہ، تمہاری چیز دے رہا ہوں، ذوالکفل کے سامنے کھڑے نہیں ہوں، عدالت میں کھڑے نہیں ہوں۔ میں اس کی بات پر اعتماد کر گیا، بعد میں وہ مکر گیا کہ میں نہیں دے رہا۔ حضرت ذوالکفل کہنے لگے بھائی کل آ جانا۔ دوسرے دن بلایا، دوسرے دن پھر وہ نہیں آیا، 2 دفعہ ہو گیا، دھوکہ دیا۔ اب حضرت ذوالکفل نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی تیسرا دن تھا کہ اب کوئی میرا دروازہ بجانے آئے تو نہیں بجانے دینا، گھر والوں کو منع کر دیا۔ گھر والے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے،
اور اس کو یہ ابلیس انسانی شکل میں آیا، اس کو آنے سے روک دیا دروازے میں. شیطان تھا کھڑکی سے اندر آ گیا اور اندر سے دروازہ پیٹنے لگا، اندر سے آ کر دروازہ پیٹنے لگا. ذوالکفل نے جب ان کو دیکھا، اس کو دیکھا، کہا تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے، تو میرے ساتھ مکاری کر رہا تھا. ابلیس کہنے لگا 3 دن سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کو غصہ آ جائے، 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح آپ کو غصہ آ جائے. اور حضرت عیسیٰ نے جو 3 شرطیں لگائی تھی، کسی ایک شرط میں تو آپ فیل ہوئے، لیکن آپ میرے قابو میں نہیں آئے اور آپ کو غصہ نہیں آیا. کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اپنا نائب بناتے ہوئے کیا شرط لگائی تھی؟ 3 شرطیں تھی نا. تیسری شرط کیا تھی؟ کہ جس کو کبھی غصہ نہ آیا ہو. ابلیس نے لاکھ کوشش کری کہ کسی طرح یہ ذوالکفل غصے میں آ جائیں گے، کیا مسئلہ بنایا ہوئے، تنگ کر رہا ہوں، مجھے سونے نہیں دے رہے، لیکن تم میرے قابو میں نہیں آئے. تو یہ واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین. اور ہم نے اپنی رحمت میں ان سب کو داخل کیا ہوا تھا، یقیناً یہ بے شمار نیک لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ وسلم.